صدقہ اور خیرات۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے کہ اہل جنت جب جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جنتیوں کو یہ اجازت دیں گے، حکم دیں گے کہ وہ جہنم کے کنارے سے گزرے اور ان لوگ جو جہنم میں جل رہے ہیں ان سے دیکھیں ان کا حال کیا ہے۔ تو جنتی فی جناتی یتساءلون، جنتی جہنم کے کنارے کنارے گزریں گے تو جو لوگ جہنم میں جل رہے ہوں گے اس سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، کیوں جہنم میں جل رہے ہو؟ بڑے اچھے تھے، معاشرے بڑی پکڑ تھی، بڑے چودھری تھے، بڑی آپ کی پہنچ تھی، بڑے تعلیم یافتہ تھے، لیکن آج جہنم میں کیوں جل رہے ہو؟ ما سلککم فی سقر۔ تو جہنمی جو جواب دیں گے نا، وہ جواب پہلا جواب ان کا ہوگا قالوا لم نک من المصلین۔ پہلا جملہ ہوگا قالوا لم نک من المصلین، کہ میں نماز نہیں پڑھتا تھا جس کی وجہ سے آج میں جہنم میں جل رہا۔ تم بہت اچھے تھے، اذان ہوتی تم مسجد کو جایا کرتے تھے، لیکن میں دنیا کے لہو و لعب میں، دنیا کے کام میں مصروف رہتا تھا، اذان ہوتی تھی میں مسجد نہیں جاتا تھا، جس کے نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے میں جہنم میں۔ پہلا جرم کا اعتراف قالوا لم نک من المصلین، کہ میں نماز نہیں پڑھتا تھا۔ دوسرا اعتراف کیا کریں گے؟ ولم نک نطعم المسکین، کہ تم تو بہت اچھے تھے لیکن میں ضرورت مند محتاجوں کو، غریبوں کو میں کھانا نہیں کھلایا کرتا تھا، ضرورت مندوں کی میں مدد نہیں کرتا تھا، جس کی وجہ سے آج جہنم میں جل رہا ہوں۔ تو جہنم میں جلنے کی دو وجہ، نماز کا نہ پڑھنا اور دوسری چیز اللہ کے راہ میں خرچ نہ کرنا۔ دیکھیں اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کی بڑی فضیلت ہے۔ قرآن کریم کی آیت میں نے خطبے میں پڑھی تھی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ قرآن کریم کے چوتھے پارے کی شروع کی آیت ہے، جب یہ آیت نازل ہوئی نا کہ اللہ کے راہ میں جو انسان کو کہا گیا جو تمہارا محبوب ترین جو چیز ہے، جو محبوب چیز ہے، وہ انسان نیکی کے درجے کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتا ہے جب تک کہ وہ اپنی محبوب چیز کو اللہ کے راہ میں خرچ نہ کر دے۔ حضرت دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور صحابی ہے، جب قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور اللہ کے رسول سے کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اپنی محبوب چیز کو اللہ کے راہ میں خرچ کر دو، جب تک خرچ نہ کرو نیکی کے تقوی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ کے رسول نے کہا، اللہ کے رسول کے ہاتھ پہ ہاتھ لیے اور کہا اللہ کے رسول میرا وہ باغ ہے جس میں 600 کھجور کے درخت ہے، مجھے بہت پسند ہے، میرے سب سے پسندیدہ چیز اگر ہے تو باغ 600 کھجور کا درخت ہے۔ اے اللہ کے رسول آج میں اللہ کے راہ میں اس کو وقف کرتا ہوں، اللہ کے راہ میں وقف کرتا ہوں۔ اور ابو دحدہ باغ کے اندر بھی داخل نہیں ہوئے، باہر سے صدا لگا اپنے بچوں کو، اے ام دحدہ، اے میری بیویوں بچوں، باغ سے نکل جاؤ، اس باغ کو میں نے اللہ کے راہ میں خرچ کر دیا۔ باغ کے اندر جانا گوارہ نہ کیے۔ تو اللہ کے راہ میں خرچ کرنے سے اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے اور امت پہ